السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختے نمبر 24 ادغام یرملون تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے۔ ناظرین، الحمدللہ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے 3 قاعدے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم ادغام یرملون کو تنوین یا نون ساکن کے 4 نمبر قاعدے کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو، کب ادغام یرملون کا قاعدہ بنے گا، آج اس کو ہم اس سبق کے اندر جانیں گے، سمجھیں گے۔ تو چلیے ناظرین، سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ تو چلیے ناظرین، سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ یہ یہاں اوپر یرملون جو لکھا ہوا ہے وہی اس کا مجموعہ ہے، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، اسی کو یرملون کہتے ہیں۔ کوئی بھی حرف آ جائے ان میں سے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ لام اور را یہ 2 اگر آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، مثالوں کے ذریعے ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ ناظرین دیکھیے کیسے پڑھیں گے۔ ادغام را یعنی یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون 6 حرفوں میں سے یہ را کی مثال آ رہی ہیں، تو دیکھیے کیسے پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ، میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر مہ، محمہ، میم اور نون پر تشدید ہو تو گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ دال را پیش در، محمد، را زبر را، محمد را، دیکھیے گنہ نہیں کریں گے، محمد غلط ہو جائے گا کیونکہ ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں 2 پیش تنوین کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے را آیا اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے پڑھتے ہیں۔ محمد الرا، سینوا پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر اللہ، محمد الرسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ۔ ناظرین اگر وقف کرنا ہو تو پھر اس کو ہم ساکن کر کے وقف کر سکتے ہیں۔ وقف کریں گے تو محمد الرسول اللہ، من ربک، میم را زیر مر، را با زبر رب، من رب، با زیر بی، من ربی، کاف زبر کا، من ربک۔ دیکھیے ادغام یرملون کا قاعدہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے را آیا اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے پڑھتے ہیں۔ من ربک غفور الرحیم، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را را دو زبر رر، غفور، را زبر ر، غفور الر، حایا زیر حی، رحی، میم 2 زبر من، رحیمن،
غفورا رحیما. ناظرین اگر دو زبر پر اگر کہیں وقف کرتے ہیں، اگر وقف دو زبر پر کرنا ہو، سانس توڑنا ہو، تو پھر ایک الف کے ساتھ زبر پڑھا جائے گا، ایک الف کے ساتھ زبر پڑھیں گے، تو اس وقت وقف اس طریقے سے کریں گے، غفور الرحیم، الف مدہ بنا کر کے وقف کر دیں گے. عیشت راضیت، عین یا زر عی، شین زبر شہ، عیشہ، تارا دو زر تر، عیشت، را الف زبر را، عیشت را، زاد زیر زی، عیشت الراضی، یا زبر یا، عیشت الراضیہ، دادو زیر تن، عیشت الراضیت. دیکھیے ناظرین ادغام ارمنون کا قاعدہ دو زیر تنوین کے بعد ادغام ارمنون کے 6 حرفوں میں سے را آیا، اس لیے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے. دیکھیے اب ادغام ارمنون کے 6 حرفوں میں سے ادغام لام کی مثال آ رہی ہے. دیکھیے اس کو بھی بغیر گناہ کے ہم پڑھیں گے. من لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ. ادغام ارمنون کا قاعدہ نون ساکن کے بعد ادغام ارمنون کے 6 حرفوں میں سے لام آیا، بغیر گناہ کے پڑھیں گے. لام اور را کی صورت میں تو لام بغیر گناہ کے پڑھیں گے. کل لہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو، یکل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو. رزقا لکم، را زا زر رز، قاف لام زبر قل، رزقا، لام زبر لا، رزقا لا، کاف میم پیش کم، رزقا لکم. افل لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام زر فل، افل، لام زبر لا، افل لا، کاف میم پیش کم، افل لکم. دیکھیں ناظرین یہ تمام مثالوں میں ادغام ارمنون کا قاعدہ ہوگا، لیکن بغیر گناہ کے پڑھیں گے، کیونکہ لام کی شکل میں لام اگر آ جائے تو پھر بغیر گناہ کے پڑھتے ہیں. دیکھیے دو زیر تنوین کے بعد لام آیا. من لبن، نیم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، با زبر با، من لبا، نون دو زیر نن، من لبن.